علی کی دل کی تمنا ہے تاجدار وفا. اس پہ 3 شعر جو میں نے لکھا قصیدہ ہے تاجدار وفا. جو میں نے لکھا قصیدہ ہے تاجدار وفا. وہ صرف لفظ سکینہ ہے تاجدار وفا. بھائی ملا میں جو میں نے لکھا قصیدہ ہے تاجدار وفا. وہ صرف لفظ سکینہ ہے. شاید آپ تک پہنچا نہیں، ایک درود شاف فرماتے ہیں. جو میں نے لکھا قصیدہ ہے تاجدار وفا. وہ صرف لفظ سکینہ ہے تاجدار وفا. تیرے بغیر مکمل نہیں ہے وصف علی. تیرے بغیر مکمل نہیں ہے وصف علی. تیرا وجود وہ نقطہ ہے تاجدار وفا. تیرے بغیر مکمل نہیں ہے وصف علی. تیرا وجود وہ نقطہ ہے. اب اس قصیدے میں صرف ایک مصرع ہے جو تضمین کا ہے. صرف یہی مصرع لے کے آیا ہوں، باقی سب تمہید کے اشعار تھے. باقی یہ شعر آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں جو تضمین کا شعر ہے، پیش کرتا ہوں. جو میں نے لکھا قصیدہ ہے تاجدار وفا. وہ صرف لفظ سکینہ ہے تاجدار وفا. تیرے بغیر مکمل نہیں ہے وصف علی. تیرا وجود وہ یہ تمہید کے اشعار ہیں. صرف وسیم بھائی ایک مصرع یہی لے کے آیا ہوں. حسن حسین کے ہوتے ہوئے بھی یہ سچ ہے. حسن حسین کے ہوتے ہوئے یہ سچ ہے. حسن حسین کے ہوتے ہوئے بھی یہ سچ ہے. علی کے دل کی تمنا باقی سب تمہید کے اشعار تھے. یہی ایک مصرع تھا وسیم بھائی. حسن حسین کے ہوتے ہوئے بھی یہ سچ ہے. حسن حسین کے ہوتے ہوئے بھی یہ سچ ہے. علی کے دل کی تمنا ہے تاجدار وفا. حسن حسین کے ہوتے ہوئے بھی یہ سچ ہے. علی کی دل کی تمنا ہے تاجدار وفا. ذرا ایک چند شعر بناؤ. ادنا ہے پھر بھی محفل صبر و وفا میں ہے. ادنا ہے پھر بھی محفل صبر و وفا میں ہے. خوشبو کی شکل گلشن مدحو ثنا میں ہے. ملا میں یہ پیش کرتا ہوں اس نظم کے بھائی. ملا میں یہ ایک گلوبل پلیٹ فارم پر پورے دنیا کے مومنین کو دیکھنے کی کوشش کی نظیر بھائی. ملا میں
ادنا ہوں پھر بھی محفل صبر و وفا میں، ادنا ہے پھر بھی محفل صبر و وفا میں ہے، خوشبو کی شکل گلشن مدح و ثنا میں ہے، ثابت ہے کائنات کا ہر ایک مدح خواں، ثابت ہے کائنات کا ہر ایک مدح خواں، مدح جری کی ایک سی آب و ہوا میں ہے، مدح جری کی ایک سی آب و ہوا میں ہے، مدح جری کی ایک سی آب و ہوا میں ہے، عاشق جری کا ظلم کی کالی گھٹا میں ہے، ہر گام مشکلوں میں ہے، رنج و بلا میں ہے، اس کو مٹا نہ پائیں گی دنیا کی آفتیں، اے بنت مصطفیٰ یہ تمہاری دعا میں ہے، 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 اے بنت مصطفیٰ یہ تمہاری ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ہر ایک سال مدح کا جذبہ ہوا جوان، 35واں برس یہ ثنائے وفا، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ یہ سب اجلت میں لکھنے کا نتیجہ ہے، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، جس سفر پر میرے عباس کا سایہ ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا، ہے یہ دعویٰ وہ سفر کرب و بلا کا ہوگا، ہے یہ دعویٰ بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، دیں جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا، دیں جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا، بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، دیں جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا، غیر ہو کر بھی طرفدار عزا دکھتا ہے، غیر ہو کر بھی طرفدار عزا دکھتا ہے، ہو نہ ہو اس نے تبرک کبھی کھایا، ارے بھائی ملازم بھائی، ہو نہ ہو اس نے تبرک کبھی کھایا ہوگا، ہو نہ ہو اس نے تبرک، یقیناً میں وہاں بیٹھنے نہیں دوں گا، آپ کو یہاں آنا پڑے گا، آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ اگر یہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے تو آپ کی انصاف پسند سماعت کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ آپ اندر تشریف لائیے، میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں بھائی، ایک درود ارشاد فرما دیں۔ بن بلائے تو کروڑوں میں پہنچ جاتے ہیں، دیں جو حل من کی صدا شاہ تو پھر کیا ہوگا، غیر ہو کر بھی طرفدار، اب یہ 4 مصرے مولانا کی طرف سے پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ پوری دنیا میں جائے، اور کچھ لوگ کچھ سرکاری شیعہ مخالفت کر رہے ہیں، میرے پاس بھی فون انہوں نے کیا ہے، میرے پاس بھی فون انہوں نے کیا اور کہتے رہیں گے، کیونکہ جنہوں نے ان کے دسترخوان پہ لقمے توڑے ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ فوٹو کھنچوایا ہے، وہ تو پرابلم ہے ان کی، جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا، جس کا تبدیلی یزید نے بھی کہا تھا کہ قرآن سے انکار یزید نے کیا تھا،
جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا۔ فیض آباد سے آواز جانی چاہیے پوری دنیا میں، جس کا تبدیلی قرآن سے رشتہ ہوگا وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا، وہ یقیناً ابو بلا دو یہ بڑے قابل ہیں۔ سفیان نے کوئی تحریف نہیں کی، شیطان کا نہیں وہ بھائی قرآن کا انکار، ابو سفیان کا نطفہ مطلب قرآن کا انکار یزید نے، یہ کہنا مطلب مقصد صرف یہ ہے کہ یزید نے بھی کھلے طور پر قرآن کا انکار کیا تھا، تو وہ یزید وہی نطفہ ہی تو سلسلہ تھا ملاومہ۔ وہ یقیناً ابو سفیان، اور اس کووڈ دور میں بہت ساری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، وہ یقیناً ابو سفیان کا نطفہ ہوگا جو ہے قرآن کا منکر، جسے کہتے ہیں وسیم، جو ہے قرآن کا منکر جسے کہتے ہیں وسیم، دور حاضر کا یقیناً وہ کورونا ہوگا، دور حاضر کا یقیناً۔ مجھے معلوم تھا کہ فیض آباد تائید کرے گا، اب اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دور حاضر کا یقیناً وہ کورونا ہوگا، حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی، حادثے کہ ہم تو پروگریسو لوگ ہیں صاف کہتے ہیں، اور حادثے کہتے کورونا کے ہیں مر جائیں سبھی۔ ہم پروگریسو لوگ کھردرے لفظوں کو بھی استعمال میں لاتے ہیں، جمالیات پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیتے، فکر پہنچنی چاہیے۔ حادثے کہتے کورونا کے ہیں مر جائیں سبھی، کربلا بولی عزاداروں کو جینا ہوگا۔ ارے بھائی ملاقات پیش کرتا ہوں، کربلا 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 بولی عزاداروں سے جینا ہوگا۔ وبا کے ہے کہ مر جائیں سبھی، کربلا بولی عزاداروں کو جینا ہوگا۔ فیض آباد فیض آباد۔ اپنے سامنے قصیدے کے دو عہد موجود ہیں، اور یہاں خود فیض آباد زرخیز زمین، جہاں ایک وسیم بھائی آپ تمامی حضرات جنہوں نے اس شیعت کو کچھ عنایت کیا، اپنی محنت سے اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف کیا۔ میں یہ شعر کیا بتاؤں، مجھے کچھ الگ لکھنے کی ضد ہے، عام روایت سے ہٹ کے بات کرنے کی کوشش، اور یہ میری مدد فرماتے ہیں۔ حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی، 5 افراد کی مجلس نے اجازت تھی ملی، 5 افراد کی مجلس نے، مصرع لگ جائے تو میں چاہتا ہوں آپ میری تائید کریں، 5 افراد کی مجلس نے اجازت تھی ملی، پنجتن آئیں گے روشن عزا خانہ ہوگا۔ وکیل صاحب، 5 افراد کی مجلس نے اجازت تھی ملی، 5 افراد کی عجیب رعایت، 5 افراد کی
مجلس میں اجازت تھی ملی پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا پنجتن آئیں گے روشن ازا خانہ ہوگا. یہ بھی ایک سائنٹفک شعر پیش کر رہا ہوں. تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں. آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. پوری دنیا میں آپ نے فیض آباد نوحہ خانی کے حوالے سے واقعاً دعا کرنا چاہیے. ایسی شخصیتوں کے حوالے سے جذبہ ملتا ہے. مولا ہمایہ تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا. تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں تنزیہ اشک غم شاہ پہ ہنسنے والوں مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو رونا ہوگا. مردہ ہونے سے جو بچنا ہے تو حادثے کہتے وبا کے ہیں کہ مر جائیں سبھی. کربلا بولی عزاداروں کو جینا ہوگا. کربلا بولی عزادار. ایک نذیر بھائی کل طرح تھی ایک رائے بریلی میں, اس کے کچھ شعر پڑھ دیتا ہوں. مولا ہمایہ قاتل بھی رضی اللہ و مقتول بھی رضی اللہ. مولا ہمایہ وہاں کا مصرع تھا, پیش کرتا ہوں. ہونٹ پر اللہ ہو. یہ تاریخی جگہ ہے اس لیے یہ نظم میں نے سلیکٹ کیا کہ آپ تک پہنچاؤں. پیش کرتا ہوں مولا ہمایہ. ہونٹ پر اللہ اکبر ہاتھ میں شمشیر ہے. گولی مار رہے ہیں اللہ اکبر. ہونٹ پر اللہ اکبر ہاتھ میں شمشیر ہے. اے مسلمان جہاں کیسی تیری تصویر ہے. تاریخ سے جڑا ہوا یہ شہر. ہونٹ پر اللہ اکبر پاؤ ہونٹ پر اللہ اکبر ہاتھ میں شمشیر ہے. اے مسلمان جہاں کیسی تیری ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مولانا کاش کہ میں ثابت کر جاؤں. باپ کو جو قید کر لے سلطنت کے واسطے باپ کو. حضور قرآن بھی لکھتے تھے, کیا اس کو نہیں لکھا ہوگا قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. باپ کو جو قید کر لے سلطنت کے واسطے مفت کا مفتی تیری نظروں میں عالمگیر ہے. اے مسلمان جہاں کیسی تیری تصویر ہے. اے مسلمان جہاں. بھائی ارشد صاحب کچھ اپنے لوگ بھی قصیدہ ڈھول وول پہ پڑھ رہے ہیں, کچھ اپنے لوگ بھی.
کچھ اس لیے میں غیر فصیح شعر پڑھتا نہیں، لیکن معاف کیجئے گا یہ غیر فصیح شعر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اب کچھ اپنے لوگ بھی اس کام میں لگ گئے ہیں، تو فیض آباد سے کنڈم ہونا چاہیے۔ مولانا غیر فصیح شعر ہے لیکن ضرورت ہے۔ ایک پیغام: آستانے پر مسلسل مرغ جس کے قتل ہوں، آستانے پر مسلسل مرغ جس کے قتل ہوں، ڈھول قوالی کا جو عاشق ہے تیرا پیر ہے، اے مسلمان جہاں کیسی تیری تصویر ہے، اے مسلمان جہاں کیسی تیری تصویر ہے، غاصب باغ فدق جنت میں جا سکتا نہیں، غاصب باغ فدق جنت میں جا سکتا نہیں، باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جاگیر ہے، باغ جنت فاطمہ کے باپ کی جاگیر ہے۔ ملا ہمائیے: جس نے زہرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی، جس نے زہرا کا جلایا گھر حقیقت ہے یہی، دین دہشت گرد اس کے خواب کی تعبیر ہے، اے مسلمان جہاں کیسی تیری تصویر ہے، اے مسلمان کانپتا ہے تخت پر کیوں کر یزید بے حیا، کانپتا ہے تخت پر کیوں کر یزید بے حیا، جبکہ اے سجاد تیرے پاؤں میں زنجیر ہے، کانپتا ہے تخت پر کیوں کر یزید بے حیا، جبکہ اے سجاد تیرے پاؤں میں زنجیر ہے، جبکہ اے یہ کہا قاسم نے کہ ہے شہد سے شیریں اجل، یہ کہا قاسم نے کہ ہے شہد سے شیریں اجل، مسکرا کر یہ بتانے کے لیے بے شیر۔ ارے کیا سنا، میں نے شعر پیش کیا بھائی۔ یہ کہا قاسم نے کہ ہے شہد سے شیریں اجل، مسکرا کر یہ بتانے کے لیے بے شیر ہے، رفت قربانی شہ دیکھ لے عزم خلیل، رفت قربانی یہ شہ دیکھ لے عزم خلیل، ہے منا گر خواب تو پھر کربلا تعبیر ہے منا گر خواب تو پھر کربلا تعبیر ہے، اس کی آنکھیں کیوں غم دنیا پہ روئیں گی کبھی، اس کی آنکھیں کیوں غم دنیا پہ روئیں گی کبھی، سامنے نایاب کے ہر پل غم شبیر ہے، سامنے نایاب کے ہر پل غم۔ شکریہ، نوازش میں